بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ بقرہ۔ الف لام میم کچھ صورتوں سے شروع میں جو حرف آئے ہیں انہیں مقطعات کہا جاتا ہے کیونکہ یہ الگ الگ کر کے پڑھے جاتے ہیں۔ ان کا معنی تو صاف ظاہر ہے کہ یہ ایک حروف تہجی کے نام ہیں، اس لیے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ قرآن مجید میں ایسے بھی الفاظ ہیں جن کا کوئی معنی ہی نہیں۔ مگر یہ حروف سورت کے شروع میں کیوں لائے گئے ہیں، اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ سے صحیح سند کے ساتھ کوئی بات منقول نہیں۔ قرطبی نے خلفائے اربعہ اور عبداللہ بن مسعود کا قول نقل کیا ہے کہ یہ حروف سر الہی ہیں جسے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، مگر اس کی سند نہ قرطبی نے ذکر کی ہے اور نہ کہیں اور مل سکتی ہیں۔ عبداللہ بن عباس اور بعض تابعین سے اس کی تعویل میں مختلف اقوال مروی ہیں، مگر صحت سند کے ساتھ ثابت نہیں ہیں۔ بعض علماء نے اس کی تفسیر میں اپنی طرف سے کچھ نکات بیان کیے ہیں، مگر وہ محض فنی کاوش ہیں، حقیقت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ سب سے قریب بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ ان حروف کے ذکر سے تمام دنیا کو چیلنج کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں انہی حروف تہجی میں اتارا ہے۔ اگر تمہیں اس کے منزل من اللہ ہونے میں شک ہے تو حروف تہجی تمہارے بھی علم اور استعمال میں ہیں۔ تم بھی اس جیسی کوئی صورت بنا کر لے آؤ، اور اس کا قرینہ یہ ہے کہ عموماً یہ حروف جہاں بھی آئے ہیں ان کے بعد قرآن مجید کتاب یا وحی کا ذکر آیا ہے۔ ابن کثیر، فرع، مبرد، زرمخشری اور دوسرے علماء کے علاوہ ابن تیمیہ کا یہی قول ذکر کیا، مگر یہ بات بھی باقی رہ جاتی ہے کسی صورت کے شروع میں جو حرف آئے ہیں ان کے ساتھ ان کا خاص تعلق ہے۔ مثلا کچھ لوگ صورتوں کے شروع میں الف لام میم ہے تو دوسری صورتوں کے شروع میں ہے یا تو سین نون وغیرہ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس کی حکمت تک رسائی ہمارے بس سے باہر ہے، اور یہ مانے بغیر چارہ نہیں کہ یہ ان متشابہات سے ہیں جن کی حقیقی مراد اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ بے شک الف لام میم لا ریب فیہ، یعنی یہ وہ کتاب ہے جس میں شک والی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ اس کی ہر بات یقینی ہے۔ انسان کا علم چونکہ ناقص ہے اس لیے اس کی ہر بات یقینی نہیں ہو سکتی۔ علاوہ ازیں اس کتاب کے اللہ کی طرف سے نازل ہونے میں بھی کوئی شک نہیں ہے۔ فرمایا تنزیل الکتاب لا ریب فیہ ھدی من رب العالمین۔ سجدہ اس کتاب کا نازل کرنا جس میں کوئی شک نہیں ہے جہانوں کے رب کی طرف سے ہے۔ اگر کسی کو اس کے اللہ کی طرف سے نازل ہونے میں شک ہو تو اس کا علاج اسی سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 23 میں بیان فرمایا گیا ہے۔ ھدی للمتقین، ہدایت کا ایک معنی راستہ دکھانا ہے۔ اس لحاظ سے تو قرآن تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ ھدی للناس آل عمران میں ہے کہ تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور دوسرے معنی منزل تک پہنچا دینا ہے۔ دیکھیے القصاص، سورۃ القصاص میں اس لحاظ سے یہ صرف متقین کے لیے ہدایت ہے۔ کیوں؟ منزل پر وہی پہنچتا ہے جو رہبر کے کہنے پر چلتا ہے۔ شفا اسی مرض کو ہوتی ہے جو نقصان دہ چیزوں سے پرہیز کرتا ہے۔ ہر متقی کا لفظ واقعتا سے مشتق ہے جس کا معنی بچاؤ اور حفاظت ہے۔ شروع میں متقی وہ ہے جو ایسی چیزوں سے اپنے آپ کو باز رکھے جس کے کرنے یا چھوڑنے سے خطرہ ہو، وہ اللہ کا عزا کا مستحق ہو سکتا ہے۔ متقین کی کچھ صفات آئندہ آیات میں آ رہی ہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین یؤمنون بالغیب۔ الغیب سے مراد وہ حقائق ہیں جو انسان کے حواس اور عقل کی رسائی سے باہر ہیں۔ حدیث جبرائیل جس کے راوی امیر المؤمنین عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
ایمان کی تعریف یہ بیان فرمائی کہ آدمی اللہ تعالیٰ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، یوم آخرت پر اور اچھی یا بری تقدیر پر ایمان لائے۔ اس کے علاوہ مسلم میں آتا ہے کہ یہ سب چیزیں غیب میں شامل ہیں، کیوں انہیں دیکھے بغیر ان پر ایمان رکھا جاتا ہے۔ قرآن کی ہدایت سے فیض یاب ہونے والے وہی متقی لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے بیان پر اعتبار کرتے ہیں، غیب پر ایمان رکھتے ہیں اور اپنے مشاہدے یا اپنی عقل سے معلوم ہونے کا مطالبہ نہیں کرتے۔ غیب کے منکروں کو قرآن سے کچھ حاصل نہیں، جیسے اندھے کو چراغا کا کوئی فائدہ نہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ قرآن مجید سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے غیب پر ایمان لانے کے ساتھ عملاً اطاعت بھی ضروری ہے۔ اس کی پہلی اور دائمی علامت بالغانہ نماز ہے۔ 5 وقت اذان سن کر نماز پڑھنے یا نہ پڑھنے سے اطاعت کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ پھر جو شخص ہدایت پر تیاری ہی نہ ہو اسے ہدایت کیسی ہو؟ نماز قائم کرنے سے مراد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کی طرح نماز ادا کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز اس طرح پڑھو جیسے تم نے مجھے پڑھتے دیکھا۔ اس کے علاوہ بخاری میں ہے کہ اذان باب من قال فی السفر عن ملک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ارکان نماز کو اعتدال و اطمینان کے ساتھ ادا کرنا ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اطمینان سے ارکان نماز ادا نہ کرنے والے آدمی سے فرمایا تھا، دوبارہ نماز پڑھو، کیوں تم نے نماز پڑھی ہی نہیں؟ اذان باب وجوب القرات عن ابی حرات جماعت کا اہتمام بھی نماز قائم کرنے میں شامل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی 3 آدمی نہیں جو کسی بستی میں ہوں یا بادیہ میں جن میں نماز قائم نہ کی جاتی ہو مگر شیطان ان پر غالب آ چکا ہوتا ہے۔ ابو داؤد کتاب الصلوات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنی صفتیں درست کرو۔ بلا شبہ صفتیں درست کرنا بھی اقامت الصلاۃ کا حصہ ہے۔ بخاری میں اذان کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اس لیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں کندھے سے کندھا اور قدم سے قدم خوب اچھی طرح ملاتے تھے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں صفتیں درست کرنے کا حکم دیتے تو ہم اس طرح کھڑے ہوتے تھے کہ ہر نماز اپنا پاؤں اور قدم ساتھ والے کے پاؤں اور قدم کے ساتھ چپکا دیتا تھا۔ بخاری میں اذان کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ جو کچھ ہم نے انہیں دیا اس سے مراد ہر نعمت، مثلاً مال، اولاد، علم، عقل، قوت، صحت، عزت، وقار وغیرہ، ہر نعمت میں سے کچھ نہ کچھ خرچ کرتے ہیں۔ ساری نعمت خرچ کرنے کا مطلب ہی نہیں۔ اس کے علاوہ سورۃ محمد میں بیان کیا گیا ہے کہ اس میں ذاتی ملکیت کے منکروں کا رد ہے، کیونکہ ملکیت نہ ہوگی تو خرچ کس سے کریں گے؟ خرچ میں فرض، نفل اور ہر قسم کا خرچ ہے۔ جو شخص اللہ کے لیے اس کی عطا کردہ نعمتیں خرچ کرنے پر تیار نہیں ہو وہ قرآن سے رہنمائی حاصل نہیں کر سکتا۔ بے شک